عابد کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جاؤ وہ جھاڑ کو کاٹ دو، وہ درخت کو ہی کاٹ دو۔ تبر لے کر وہ درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر نیک کام سے روکنے والا کون ہے صاحب؟ شیطان۔ اچھے کام سے روکتا ہے، شیطان کا تو کام ہے، انسان کا بہت بڑا دشمن ہے وہ۔ اب یہ راستے میں شیطان مل گیا، لعین مل گیا، مل کر کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ وہ جھاڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے لوگ وہ جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، میں وہ درخت کو کاٹتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا دیکھو بھائی، تم سے اولیاء، تم سے پہلے پیغمبر گزرے، نیک لوگ گزرے، بزرگان دین گزرے، اولیاء اللہ گزرے، کسی نے بھی وہ جھاڑ کو نہیں کاٹا۔ کیا تم کو اللہ کا حکم ہے کاٹو؟ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، پھر کیوں کاٹنے جاتے؟ تم یہ جھاڑ کو کاٹ دیں گے تو کئی درخت اور ہیں، وہ درختوں کی وہ پوجا کر لیں گے، وہ پرستش کر لیں گے، یہ جھاڑ کو چھوڑیں گے تو دوسرے جھاڑ کو جائیں گے، تم کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تو لعین ہے، تو شیطان ہے، میرے اچھے کام میں تو حائل ہو رہا ہے، اور دونوں کا مقابلہ ہوا صاحب۔ شیطان کہتا ہے میں جھاڑ کاٹنے نہیں دوں گا، یہ کہتے ہیں میں برابر کاٹ کے رہوں گا۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے عبادت گزار عابد شیطان کو پچھاڑ کر سینے پہ سوار ہو گئے۔ شیطان کو پچھاڑ دیا، سینے پر سوار ہو گیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، تل ملا گیا، کہنے لگا بھائی چھوڑ دو، میں نہیں کرتا کچھ بھی، چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دیے، چھوڑ کر پھر آگے بڑھ رہے ہیں، دوبارہ پھر آیا، جانے نہیں دیتا، لیکن دوبارہ مقابلہ ہوا تو پھر شیطان کو پچھاڑ دیا، سینے پر سوار ہو گئے۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیے۔ اس کے بعد شیطان بولتا دیکھو بھائی، آپ جھاڑ کاٹتے ہیں تو کاٹ لو، لیکن دوسرے اور جھاڑ ہے اس کی عبادت کر لیں گے، تم کو اللہ کا حکم بھی نہیں ہے کہ یہ جھاڑ کو کاٹ دو، پچھلے پیغمبروں میں بھی نہیں کاٹا ہے۔ ایک اچھی بات بتاتا ہوں، آپ قوم کی خدمت کرو، روزانہ میں 2 دینار رات میں تمہارے سرانے رکھ دیتا ہوں، آپ وہ دینار لو اور لوگوں کی خدمت کرو، رعایا کی خدمت کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، یہ تو بھی کچھ فائدہ لوگوں کو ہوتا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، واپس چلے گیا، عبادت گزار واپس چلے گئے اپنے گھر کو، شیطان اپنے مقام کو چلا گیا۔ عبادت گزار رات میں عبادت کرتے کرتے جب سو گئے، صبح جب نیند سے بیدار ہوئے، تکیے کے نیچے 2 دینار ماشاءاللہ لے لیے، سوچنے لگے 1 دینار تو میں اپنے کام میں لے لوں، 1 دینار اور لوگوں میں کھلانے پلانے میں صرف کر دوں۔ 1 دن گیا، دوسرے دن عبادت سے اٹھے تو دین سے اٹھے تو پھر 2 دینار تکیے کے نیچے، تیسرے دن پھر اٹھے تو پھر 2 دینار تکیے کے نیچے سے، روزانہ 2 دینار تکیے کے نیچے سے نکلتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ چوتھا دن آیا، رات کو سو گئے، صبح اٹھے، تکیہ اٹھایا تو دینار غائب۔ روزانہ جو شیطان 2 دینار لا کر رکھ رہا تھا، یہ لے رہے تھے، قوم کی بھی خدمت کر رہے تھے اور خود بھی استعمال کر رہے تھے، لیکن چوتھا دن جب آیا تو دینار نہیں تھے موجود۔ اب ان کو پہلے کی طرح پھر آیا غصہ۔ اب توجہ کیجئے صاحب، پھر غصہ آیا۔ جیسے ہی غصہ آیا، پھر تبر لیا ہاتھ میں، اب جھاڑ کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ درخت کاٹنے کے لیے جب پہنچ رہے تھے، راستے میں پھر شیطان ملا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ جھاڑ کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں جانے نہیں دوں گا، نہیں میں برابر جاؤں گا، جھاڑ کو کاٹوں گا۔ اب دونوں میں مقابلہ ہوا، شیطان کا اور عابد کا، دونوں میں کشتی ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پلک جھپکنے تک
आबिद को शैतान पटक दिया और शैतान वो आबिद के सीने पर सवार हो गया। अब ये तलमला गए, कहा कि छोड़ो छोड़ो, छोड़ दिया। फिर दोबारा मुकाबिला हुआ, दोबारा भी शैतान को फतह हुई, इनको ज़ेर हुई, कहा कि छोड़ दो, अब मैं दरख्त काटने नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बताओ, इबादत गुजार कहते हैं, ये बताओ कि पहले मैं मुकाबले में मैं जीतता था, मेरी फतह होती थी, और इस दफा तुम्हारी फतह हो गई, मैं हार गया, इसकी वजह क्या है? तब शैतान कहता है, पहले तुम अल्लाह के लिए जा रहे थे, पहले तुम अल्लाह के लिए जा रहे थे, काम में इखलास था, खुलूस नीयत के साथ तुम जा रहे थे कि लोग परस्तिश कर रहे हैं, वो झाड़ को निकाल देंगे, तो तुम अल्लाह के लिए जा रहे थे, अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा था। अल्लाह जिसकी मदद करता है उसको फतह होती है। चूंकि अब तुम अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स के लिए जा रहे हैं, तुम अशरफियों के लिए, दीनार के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा इखलास खत्म हो गया और तुम्हारी नीयत में दौलत आ गई, जिसकी वजह से तुमको शिकस्त हो गई।